یہ بہت سنسنی خیز منظر تھا۔ تیمور سو رہا تھا مگر اب اچانک ہی جاگ پڑا تھا اور پھر وہ لرز کر رہ گیا تھا۔ سامنے دروازے میں سے ایک سایہ نظر آیا تھا۔ نیم تاریک کمرے میں وہ صرف اتنا ہی دیکھ پایا کہ اس سائے نے سیاہ لبادہ اوڑھ رکھا تھا اور وہ اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے تیمور کو گھورے جا رہا تھا۔ تیمور کا سانس سینے میں ہی اٹک کر رہ گیا۔ اس نے آواز نکالنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کی آواز گلے میں ہی اٹک کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں جیسے پتھر کی ہو گئی تھیں۔ پھر اس نے اپنی آنکھوں کو زور سے جھپکایا۔ دوسرے ہی لمحے وہ چونک پڑا۔ سایہ غائب ہو چکا تھا لیکن اس کے باوجود تیمور خوف کے حصار سے نکل نہیں پایا تھا۔ اس کا ننھا سا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جانے کتنے ہی لمحے یوں ہی گزر گئے لیکن کوئی انہونی بات نہیں ہوئی تھی۔ تیمور نے کلاک کی طرف دیکھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ اس نے ایک ٹھنڈا سانس بھرا اور اپنی آنکھیں موند لیں۔ اگلی صبح اس کا ٹیسٹ تھا اور وہ سونا چاہتا تھا۔ ابھی جو منظر اس نے دیکھا تھا وہ اس کی نیند اڑانے کے لیے کافی تھا۔ وہ اپنی سوچ میں الجھا ہوا تھا کہ اچانک کھٹکے کی آواز سن کر وہ دوبارہ چونک پڑا اور پھر جیسے ہی اس نے آنکھ کھولی اس کے حلق سے تیز چیخ کی آواز نکلی۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس نے اتنا دیکھا تھا کہ کمرے میں ایک کٹا ہوا سر ادھر سے ادھر اڑتا پھر رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہسپتال میں موجود تھا۔ اس کے ابو مہربان نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے جبکہ امی بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ ایک ڈاکٹر بھی کمرے میں موجود تھا جو مسکرا رہا تھا۔ تیمور کو ہوش میں آتے دیکھ کر ڈاکٹر صاحب بولے، آپ کے ابو بتا رہے تھے کہ آپ بہادر لڑکے ہیں لیکن ایسا لگتا نہیں ہے، آپ تو محض ایک غبارے سے ڈر گئے۔ نہیں ڈاکٹر انکل، وہ ایک کٹا ہوا سر تھا جو کمرے میں گردش کر رہا تھا اور اس سے پہلے میں نے ایک بھوت کو بھی دیکھا تھا۔ تیمور اب سنبھل چکا تھا۔ وہ اٹھتے ہوئے تیزی سے بولا۔ اس کی بات سن کر ڈاکٹر صاحب بولے، کیا تم نے بھوت بھی دیکھا تھا؟ ان کا لہجہ سوالیہ تھا لیکن ان کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے تیمور اپنے ابو سے لپٹ گیا تھا۔ ابو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ہمارے گھر میں بھوت گھس آئے ہیں۔ وہ ایک بار پھر خوف زدہ نظر آ رہا تھا۔ بیٹے، یہ تمہارا وہم ہے، بھوت نہیں ہوتے، وہ تو تمہارے بھائی سنی کا غبارہ تھا جو دھاگا ٹوٹ جانے کی وجہ سے چھت کے ساتھ جا لگا تھا اور پھر گیس کمزور پڑ جانے کی وجہ سے ادھر سے ادھر لہرا رہا تھا اور تم اندھیرے میں اسے کٹا ہوا سر سمجھ بیٹھے۔ ابو کی بات کچھ تیمور کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ کل شام سنی غبارہ تو لایا تھا، تو کیا وہ واقعی غبارہ تھا؟ تیمور نے سوچا۔ اگر وہ غبارہ تھا تو دروازے کے درمیان سیاہ لباس پہنے کون کھڑا تھا؟ نہیں ابو نہیں، گھر میں واقعی بھوت موجود ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تیمور اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ اب ڈاکٹر صاحب آگے بڑھے۔ تیمور بیٹے، شاید ابھی تم میری بات کو سمجھ نہیں پاؤ گے لیکن یہ حقیقت ہے کہ انسان کا لاشعور اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تمہارے ذہن میں خوف نے گھر بنا لیا ہے، اس کی ضرور کوئی وجہ ہوگی۔ یا تو تم نے کوئی خوفناک کہانی پڑھی ہوگی یا پھر کوئی ڈراؤنی فلم دیکھی ہوگی، اس وجہ سے خوف تمہارے دل میں بیٹھ گیا ہے۔ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تب انسان کا لاشعور اس کے شعور پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اس وقت انسان سوتی آنکھوں سے یا پھر جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتا ہے۔ تمہارے دل میں خوف ہے، اسی لیے تمہیں بھوت نظر آتے ہیں۔ ہمارے دین کے مطابق جنات تو موجود ہیں لیکن ان کی ایک علیحدہ دنیا ہے،
وہ ہم انسانوں کو پریشان نہیں کرتے، اس لیے خوف کو اپنے دل سے نکال دو۔ ڈاکٹر صاحب بولنے پر آئے تو بولتے ہی چلے گئے اور تیمور سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے کتنی سچی بات کہی ہے۔ اس نے اپنے دوست کے گھر پر ڈراؤنی فلم تو دیکھی تھی۔ اس فلم میں کس قدر خوفناک اور بگڑی شکلوں والے بھوت موجود تھے، وہ فلم دیکھنے کے دوران میں ہی ڈر گیا تھا۔ تیمور بیٹے، کیا سوچ رہے ہو؟ اسے سوچ میں ڈوبے دیکھ کر ابو بولے۔ ان کی آواز سن کر تیمور سنبھل گیا۔ اب ڈاکٹر صاحب سے مخاطب تھے۔ ڈاکٹر صاحب، تیمور کے خوف کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج میرے پاس نہیں، نہ ہی میں آپ کو کوئی تعویذ وغیرہ دینے کے قابل ہوں۔ ہاں، اتنا ضرور کہوں گا کہ تیمور کا علاج اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو تھوڑی سی ہمت کر کے اپنا علاج خود کر سکتا ہے۔ ضرورت ہے تو صرف قوت ارادی کی۔ خوف ڈراتا ہے جیسے سانپ کا خوف ہے۔ انسان اس کے خوف سے پہلے مر جاتا ہے، زہر بعد میں اثر کرتا ہے۔ تیمور ڈاکٹر صاحب کی باتیں سن رہا تھا اور سمجھ بھی رہا تھا، لیکن اس کی سوچ اس کے قابو میں نہیں تھی۔ ذہن کے پردے پر اسے بھی ابھی تک سائے لہراتے نظر آ رہے تھے۔ ہسپتال سے واپس آنے کے بعد تیمور سو گیا، لیکن سونے کے درمیان اس کی جو کیفیت تھی وہ بیان سے باہر تھی۔ وہ مٹھیاں بھیج لیتا تھا، چہرے کے عضلات تن جاتے تھے۔ بے چینی کی شدت اسے وہ ادھر سے ادھر کروٹیں بدلتا تھا۔ گھر کے تمام افراد پریشان تھے، مگر اس کے چند دنوں بعد تیمور مطمئن نظر آنے لگا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ سنبھلتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے خوف کی شدت پر قابو پا لیا تھا۔ جب اسے کوئی ڈرانے والا خیال آتا تھا تو وہ پڑھنے میں مصروف ہو جاتا تھا۔ یہ چھٹی کا دن تھا۔ تیمور حسب معمول پڑھ رہا تھا کہ اس کے کانوں سے سنی کے رونے کی آواز ٹکرائی۔ وہ بے چین ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے میں سے باہر نکلتا، سنی کمرے میں آ گیا اور سسکتے ہوئے بولا، بھائی میرا گیند، وہ نواز نے ہٹ لگائی تھی اور گیند گم ہو گیا۔ اس کی بات سن کر تیمور ہنس پڑا۔ تو اس میں رونے کی کیا بات ہے، میں تمہیں نیا لا دیتا ہوں، تیمور نے کہا۔ مجھے تو وہی چاہیے، سنی ضد کرنے لگا۔ آپ میرے ساتھ چلیے، آپ مجھے ڈھونڈ کر دیجیے۔ تیمور کو اپنے بھائی سے بڑی محبت تھی، وہ اس کا دل توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کتاب بند کی اور بولا، چلو مل کر گیند تلاش کرتے ہیں۔ اس کی بات سن کر سنی خوش ہو گیا۔ امی باورچی خانے میں مصروف تھیں اور ابو ابھی دفتر سے گھر نہیں لوٹے تھے۔ گھر کے عقب میں ایک وسیع میدان تھا۔ محلے کے تمام لڑکے اسی میدان میں کرکٹ کھیلتے تھے۔ چھٹی کی وجہ سے میدان میں کافی رونق تھی۔ سنی تیمور کو میدان کے آخری سرے پر لے آیا۔ سنی کے دوست ابھی تک یہیں موجود تھے، ان میں نواز بھی تھا۔ وہ بہت سہما ہوا نظر آ رہا تھا۔ بھائی نواز نے یہاں سے ہٹ لگائی تھی اور گیند اس حویلی میں جا گرا تھا، سنی نے دور ایک حویلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر تیمور چونک پڑا۔ اس نے حویلی کی طرف دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ حویلی کیا تھی؟ اچھا خاصا کھنڈر تھا، جانے کتنے عرصے سے وہ ویران پڑی تھی۔ لوگ اس طرف جانے سے ہچکچاتے تھے۔ سنی کے دوستوں نے تیمور کو گھیرے میں لے لیا تھا اور اب وہ پر امید نظروں سے تیمور کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تیمور کا چہرہ زرد پڑا جا رہا تھا۔ تیمور نے بڑی مشکل سے جس خوف پر قابو پایا تھا، ایک بار پھر وہی خوف تیمور کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ بھائی گیند لا دیجیے نا۔ ایسے میں اس کے کانوں سے سنی کی آواز ٹکرائی۔ تیمور کو یوں محسوس ہوا جیسے یہ آواز دور کسی کنویں سے آئی ہو۔ تیمور اس کی طرف دیکھتے ہوئے ڈوبتی آواز میں بولا، میرے ساتھ بازار چلو، میں تمہیں نیا لا دیتا ہوں۔ مجھے تو وہی چاہیے۔
سنی ایک بار پھر سے رونے لگا تھا۔ تیمور کا سر جھک گیا، وہ گہری سوچ میں الجھ چکا تھا۔ اس کے کانوں سے ڈاکٹر صاحب کی آواز ٹکرا رہی تھی۔ خوف ڈراتا ہے، قوت ارادی سے ہی خوف پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ انسان سانپ کے خوف سے پہلے ہی مر جاتا ہے، زہر بعد میں اثر کرتا ہے۔ ضرورت ہے قوت ارادی کی۔ پھر تیمور ایک نتیجے پر پہنچ گیا۔ اس نے حویلی کی طرف قدم بڑھایا۔ بچے اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ چند لمحوں میں ہی وہ حویلی کے سامنے پہنچ گیا۔ حویلی کی دیواروں پر کائی جمی ہوئی تھی، ادر و بیلر دیواروں پر چڑھ گئی تھی۔ حویلی کے دروازے کا ایک پٹ ٹوٹا ہوا تھا۔ تیمور کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے حویلی کی دیواروں پر سیاہ لبادہ اوڑھے بھوت رقص کرتے نظر آ رہے تھے۔ وہ بھاگ جانا چاہتا تھا لیکن سنی کی وجہ سے وہ ڈٹا ہوا تھا۔ پھر وہ حویلی کے دروازے کی طرف بڑھا۔ بچے پیچھے ہی رک گئے تھے۔ دوپہر ڈھل چکی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تھی۔ ہوا کے ساتھ درختوں کی شاخیں ادھر سے ادھر جھول رہی تھیں۔ تیمور ٹوٹے ہوئے دروازے کے سامنے پہنچ کر رک چکا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا چہرہ زرد پڑتا جا رہا تھا۔ یہ حویلی برسوں پرانی تھی۔ تیمور نے سن رکھا تھا کہ اس حویلی میں ہندو رہتے تھے۔ پھر ملک تقسیم ہوا تو وہ سب لوگ بھارت چلے گئے۔ لوگوں نے اس حویلی کو آگ لگا دی۔ بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ ان ہندوؤں کے پتھر کے بنے بت ابھی تک اس حویلی میں موجود ہیں۔ پھر رفتہ رفتہ یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ حویلی بھوتوں کی حویلی ہے۔ تب سے یہ حویلی ویران پڑی تھی اور اب اپنے بھائی کی وجہ سے تیمور کو اس حویلی میں داخل ہونا پڑ رہا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگ جائے، لیکن بھائی کی آنکھوں کے آنسو اسے اس ارادے سے باز رکھ رہے تھے۔ پھر وہ دل پر پتھر رکھ کر حویلی میں داخل ہو گیا۔ اندر کا منظر عجیب ہی تھا۔ ادھر پودے اگے ہوئے تھے، جنگلی گھاس نے زمین کو ڈھانپ رکھا تھا، کھڑکیوں کے تختے دیمک زدہ ہو چکے تھے۔ وہ پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا اور آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی نظریں اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کی حالت کچھ ایسی تھی کہ جیسے ابھی کوئی بھیانک شکل والا بھوت زمین پر پھاڑ کر نکلے گا اور اس سے آگے سوچنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ لمبی گھاس کو وہ اپنے قدموں سے ٹٹور رہا تھا۔ سنی کا گیند اس کا دیکھا بالا تھا، کیونکہ اسی نے سنی کو سالگرہ پر اسے گیند اور بلہ تحفہ دیا تھا۔ اس کی تلاش جلد ہی ختم ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک گیند پڑا تھا، لیکن یہ سنی کا گیند نہیں تھا۔ اس نے جھک کر گیند اٹھایا اور پھر حیرت زدہ رہ گیا۔ آس پاس بہت سے گیند بکھرے پڑے تھے جو یہ بات ثابت کر رہے تھے کہ انہیں لینے کے لیے کسی نے اس ویران حویلی میں قدم نہیں رکھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے مسرت کا احساس ہوا تو کیا میں سب سے بہادر ہوں، پر جھک کر گیند سمیٹنے لگا۔ گیند اٹھا کر وہ اپنی جھولی میں جا رہا تھا کہ ایسے میں اس نے روح کو لرزا دینے والا منظر دیکھا۔ سامنے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور اس اندھیرے میں دو انگارہ آنکھیں اسے گھور رہی تھیں۔ تیمور کا چہرہ پسینے کے قطروں سے بھیگ گیا تھا۔ یہ اس کا وہم نہیں ہو سکتا تھا، نہ ہی آنکھوں کا دھوکہ تھا۔ یہ آنکھیں بھوت کی ہوں گی، تیمور نے سوچا۔ اب کیا کروں؟ یہ ایک سوال تھا جس نے تیمور کو الجھا دیا تھا۔ مصیبت ٹل نہیں رہی تھی اور اب تیمور نے اس مصیبت کا سامنا کرنے کی ٹھان لی تھی۔ تیمور نے جھک کر پتھر اٹھا لیا اور پھر ہاتھ گھما کر جو کمرے کی طرف پھینکا تو فضا میں غراہٹ کی آواز گونجی۔ ایک ہی لمحے کے لیے تیمور کے جسم میں سرد لہر سی دوڑ گئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ کمرے میں سے ایک سیاہ بلی نکلی تھی اور بھاگ گئی تھی۔ تیمور کا خوف بھی اب دور ہو چکا تھا۔ اپنی قوت ارادی سے اس نے اپنے ڈر پر قابو پا لیا تھا۔
گیند اپنی جھولی میں بھرنے کے بعد وہ واپس لوٹ آیا تھا۔ سنی اپنے دوستوں کے ہمراہ اس کا منتظر تھا۔ تیمور کو دیکھ کر وہ سب خوشی سے اچھلنے لگے تھے۔ پھر تیمور کے پاس اتنے ڈھیر سارے گیند دیکھ کر وہ حیرت زدہ ہو گئے تھے۔ تیمور نے ایک ایک گیند ان سب میں بانٹا اور گھر واپس لوٹ آیا۔ اس دن کے بعد سے آج تک تیمور نے اب کبھی کوئی سایہ نہیں دیکھا۔ آج کی کہانی اتنی ہی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔